بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک ایسی استانی کی کہانی جس کے ایک ننھے طالب علم نے اس کی زندگی بدل دی۔ وہ چندہ طالب علم جو اسے ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا۔ دوستو، یہ کہانی جو آج میں آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں، یہ کہانی استانی کی آپ بیتی ہے۔ آئیے یہ کہانی ہم اسی استانی کی زبانی سنتے ہیں۔ میرا نام غزالہ فاروق ہے اور میں بہت عرصے سے تدریس کے شعبے سے وابستہ ہوں۔ میں اپنے والدین کی 3 بیٹیوں میں سے تیسرے نمبر پر تھی۔ میرے والد خود اسکول کے پرنسپل تھے اور انہوں نے اپنی تینوں بیٹیوں کو اچھی تعلیم دلوائی۔ اس زمانے میں جب بیٹیوں کو تعلیم دلانے کا رواج نہیں تھا، میرے باپ نے خاندان کی اور معاشرے کی مخالفت مول لے کر اپنی تینوں بیٹیوں کو تعلیم دلوائی۔ اس زمانے میں سرکاری نوکریاں بھی آسانی سے مل جایا کرتی تھی، لہٰذا جب میری تعلیم مکمل ہوئی تو میں نے نوکری کے لیے اپلائی کر دیا اور جلد ہی مجھے مناسب نوکری مل گئی۔ یہ علاقہ ہمارے گھر سے کچھ دور پڑتا تھا، مگر اپنے والدین کے کہنے پر شروع میں نے جوائن کر لیا اور کچھ دیر بعد کوشش کر کے وہاں سے ٹرانسفر اپنے علاقے میں کروا لیا۔ اس طرح میں تدریس کے شعبے میں قدم رکھ چکی تھی۔ روزانہ صبح گھر سے تیار ہو کر اللہ کا نام لے کر نکلتی اور اپنے اسکول پہنچ جایا کرتی اور وہاں سے دل جمی اور لگن سے اپنا کام، اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتی تھی۔ بچوں کو پڑھاتی اور چھٹی کا وقت ہوتا اسی طرح باقی استانیوں کے ساتھ مل کر یا کوئی رکشہ یا ویگن وغیرہ پکڑ کر اپنے گھر آ جایا کرتی تھی۔ اسی دوران میرے والدین میرا رشتہ بھی دیکھ رہے تھے۔ اسکول میں پڑھاتے ہوئے مجھے 1 سال ہی گزرا تھا جب میری شادی ہو گئی اور میں دوسرے شہر چلی گئی۔ میرے والد نے اپنے تعلقات استعمال کرتے ہوئے کچھ بھاگ دوڑ کی اور میرا تبادلہ اس دوسرے شہر میں کروا دیا۔ یہاں جس اسکول میں گئی، پہلے دن جو کلاس میرے ذمہ لگائی گئی، اس کلاس میں داخل ہوتے ہی مجھے کچھ اجنبیت سی محسوس ہوئی۔ ظاہر ہے پہلا دن تھا۔ تمام کلاس سے میں نے تعارف لیا۔ یہ 5ویں کلاس کے بچے تھے۔ تمام بچوں میں ایک ایک کر کے اپنا تعارف کروایا۔ اس پوری کلاس میں ایک بچہ تھا جس کا نام عثمان تھا۔ عثمان عجیب سی شخصیت کا مالک تھا۔ میلا کچیلا لباس، میلا کچیلا بدن، بڑے ہوئے بال، گندے ناخن اور ہر وقت کھڑکی کے پاس بیٹھ کر باہر دیکھنا جیسے اس کا مشغلہ تھا۔ مجھے وہ بچہ بہت برا لگتا تھا۔ پڑھائی میں ذرا بھی توجہ نہیں دیتا تھا، اس سے کہ میں اسے سمجھا کر تھک چکی تھی۔ کئی بار اسے ڈانٹا، حتیٰ کہ مار بھی۔ کلاس میں ہر ٹیسٹ میں اس کے نمبر 2 یا 3 سے کبھی آگے نہیں پہنچتے تھے۔ روزانہ اس کی کاپی پر ریڈ کلر کے بڑے بڑے کراس لگاتی اور 0 نمبر دیتی اور یہ کرتے ہوئے میں ہمیشہ اپنے پاس کھڑا کرتی اور اس کے چہرے کی طرف دیکھتی۔ شاید اس کے چہرے پر شرمندگی کے کوئی آثار نظر آئے، شاید وہ سوچے کہ پوری کلاس میں میرے نمبر ہی کم کیوں آتے ہیں، مجھے بھی پڑھنا چاہیے۔ کلاس کے سامنے میں اس کی منہ پہ تھپڑ لگاتی، اس کی انسلٹ کرتی کہ وہ کچھ محسوس کرے اور پڑھنے کی کوشش کرے، مگر وہ 1 نمبر کا ڈھیٹ انسان تھا۔ ہمیشہ میری ہر بات کو ایک کان سے سنتا اور دوسرے کان سے نکال دیتا، بلکہ مجھے تو یوں محسوس ہوتا تھا کہ وہ سنتا ہی نہیں۔ ہر وقت کلاس میں بیٹھ کر کھڑکی سے باہر نہ جانے کون سے نظارے دیکھنے میں مگن رہتا۔ شروع میں جب کلاس میں گئی تو میں نے بڑی کوشش کی کہ اسے کسی طرح راہ راست پر لے آؤں اور وہ پڑھنے لگے، اس سے کہ نمبر اچھے آنے لگ جائیں، مگر پھر آہستہ آہستہ جب میں نے دیکھا کہ اسے کسی چیز کا کوئی اثر نہیں ہوتا، پھر میں نے اس پر توجہ دینی چھوڑ دی۔ میرے لیے اس کلاس میں اس کا ہونا یا نہ ہونا ایک برابر تھا، مگر جب اس سال کا اختتام ہونے کے قریب آیا تو اسکول کے پرنسپل کی طرف سے تمام کلاسز کے استانیوں کو ایک ٹاسک دیا گیا کہ ہر بچے کی پچھلی کارکردگی کو چیک کریں تاکہ اس بات کا اندازہ لگایا جا سکے کہ بچہ پچھلے سال سے کس حد تک بہتر ہوا ہے، اس نے پچھلے سال سے اس سال میں کتنی امپروومنٹ کی ہے، اور یہ بات بھی پتہ چلے گی کہ کیا بچہ بہتری کی جانب جا رہا ہے یا وہ اپنی اسٹریٹجی کو کم کر رہا ہے۔ اور یہ ایک اچھا آئیڈیا تھا، ہم سب کو بہت پسند آیا، لہٰذا میں نے چوتھی کلاس کا رزلٹ دیکھنا شروع کیا۔ انہیں بچوں کا جواب 5ویں کلاس میں تھے۔ میں ان کی چوتھی کلاس کے رزلٹ فائل دیکھی۔ تمام بچوں کا نام دیکھنے کے بعد میری نظر عثمان کے نام پر پڑی۔ وہاں چوتھی کلاس کی استانی نے نوٹ لکھ رکھا تھا کہ جس میں یہ لکھا تھا کہ عثمان بے حد اداس رہتا ہے، وہ اپنی پڑھائی کی طرف توجہ نہیں دیتا، اس کا لباس اور وہ خود میلا کچیلا رہتا ہے، وہ بہت اداس اور پریشان ہے۔ ٹیچر کا یہ نوٹ پڑھنے کے بعد میں عجیب شش و پنج کا شکار ہو گئی کہ اس کا مطلب عثمان چوتھی کلاس میں بھی ایسا ہی تھا۔ میرے ذہن میں ایک تجسس کا اثر اٹھا آیا۔
تجسس کا اثر اٹھایا اور تو اسی کو ختم کرنے کے لیے اس کلاس کا اس سے پچھلا یعنی تیسری جماعت میں جب یہ بچہ وہ والا رزلٹ اٹھایا تو اس کی فائل پر غور سے دیکھنا شروع کیا۔ تمام بچوں کے ناموں میں ایک ایک کر کے پڑھتی گئی اور انہیں اندازہ کرتی گئی۔ جیسے ہی مجھے اس فائل میں عثمان کا نام نظر آیا تو فوراً اس پر رک گئی اور جلدی سے اس خانے میں پہنچی جہاں عثمان کی استانی نے اس سال کی کارکردگی کے بارے میں فائنل نوٹ لکھا ہوا تھا، اور وہاں لکھا ہوا تھا عثمان کی امی وفات پا چکی ہیں، اب اس کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا، وہ ہر وقت اداس اور پریشان رہتا ہے، وہ کھویا کھویا رہتا ہے، اس کی اسٹیجری کم ہو رہی ہے، کلاس میں اس کی کارکردگی متاثر ہو رہی، وہ اپنی امی کو بلا نہیں پا رہا۔ یہ نوٹ پڑھ کر کچھ لمحے کے لیے میں ساکت رہ گئی، اپنی جگہ سے ہل نہ پائی۔ اچانک ڈھیر ساری شرمندگی نے مجھے آ گھیرا، آنکھوں میں پانی جمع ہونے لگا اور سامنے کا سارا منظر دھندلانے لگا۔ ٹپ ٹپ آنسو سامنے گود میں پڑے رجسٹر پر گرنے لگے۔ اچانک میرے پاس سے کوئی استانی گزری تو چونک کر میں نے سر اٹھایا اور جلدی سے اپنی آنکھوں میں آئے ہوئے آنسو صاف کیا، اور پھر میں کچھ سوچتے ہوئے اٹھی اور اس رجسٹر کو اس جگہ پر واپس رکھا، اور پھر دوم کلاس کا رجسٹر اٹھایا، بچوں کی پوری لسٹ میں عثمان کا نام تلاش کیا اور جلدی سے دوبارہ اس خانے میں پہنچی جہاں ٹیچر نے اپنے ریمارکس میں لکھے ہوئے تھے۔ وہاں لکھا تھا عثمان بہت اچھا ہے، بہت دل جمی سے پڑھ رہا ہے، مگر کچھ دنوں سے وہ اداس ہے، پتہ چلا ہے کہ اس کی والدہ کو کینسر ہے، ہم سب دعا کر رہے ہیں کہ عثمان کی امی صحت یاب ہو جائے۔ میرے اندر جیسے طوفان برپا ہو چکا تھا، آنسوؤں کا ایک گولا میرے حلق میں اٹک چکا تھا، دل چاہ رہا تھا کہ بلند آواز میں دھاڑے مار مار کر روؤں۔ میں اپنے وہ رجسٹر بند کر کے الماری میں ان کی جگہ پر واپس رکھے آنسو صاف کرتے ہوئے واپس اپنی کلاس میں آ گئی، اور وہ آخری دن تھا میرا عثمان کی طرف سے لاپرواہی کا، عثمان کی طرف توجہ نہ دینا کا، عثمان کو نظر انداز کرنے کا۔ اس دن کے بعد میں نے عثمان پر بھرپور توجہ دینا شروع کرتے اس چیز کو بالائے طاق رکھے کہ اس کے ناخن گندے ہیں، اس کے بال بڑھے ہوئے ہیں، اس کا یونیفارم گندا ہے۔ اب میری نظر میں یہ سب چیزیں بے معنی تھی۔ سب سے پہلے میں نے عثمان کی کرسی کو اپنی کرسی کے پاس رکھا اور اسے بھرپور توجہ دینی شروع کر دی۔ اس کے ٹیسٹ پر 0 نمبر بھی آتے تو اسے اپنے گلے لگاتی، پیار کرتی، اس کا حوصلہ بڑھاتی اور اسے وہ سبق دوبارہ یاد کروانے کی کوشش کرتی۔ میرے پاس اسکول میں 1 منٹ کا وقت بھی اگر زیادہ ہوتا تو میں وہ عثمان کے ساتھ گزارتی، اس پر توجہ دیتی، اسے آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتی، اور پھر یہ دیکھ کر حیران رہ گئی، واقعی پیار اور محبت ایک لاجواب احساس ہے۔ میری توجہ نے، میری محبت نے اس بچے کو بدلنا شروع کر دیا، وہ دھیرے دھیرے اپنے سبق پر توجہ دینے لگا، اب وہ بہتر ہوتا جا رہا تھا، آہستہ آہستہ اس کی کارکردگی بہتر ہوتی جا رہی تھی، اور یہ دیکھ کر میرے دل میں ایک سکون کی لہر اتر جایا کرتی تھی۔ میں نے عثمان کے لیے مکمل طور پر بدل چکی تھی، اور یہ بدلاؤ وہ ننھا سا بچہ بھی خوب سمجھ رہا تھا۔ بدل تو میں پہلے ہی چکی تھی، لیکن پھر ایک دن ایسا آیا جس نے مجھے ہلا کر رکھ دیا۔ عثمان کے لیے میرا رویہ تو پہلے ہی بدل چکا تھا اس کی پچھلے سال کی رپورٹس دیکھ کر، مگر اس دن میں مکمل طور پر ہل گئی اور مکمل طور پر بدل گئی۔ ہوا کچھ یوں کہ اگلے دن میری سالگرہ تھی، کلاس کے بچوں کو اس چیز کا پتہ چل گیا، وہ بہت خوش تھے۔ اگلے دن میں جیسے ہی کلاس میں داخل ہوئی، بچوں نے اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر مجھے سالگرہ کی مبارکباد دی۔ تمام بچے کوئی نہ کوئی چیز میرے لیے گھر سے لے آئے تھے، کسی نے اپنے ہاتھوں سے پیارا سا خوبصورت کارڈ بنایا، کوئی بچہ پھول لایا، کوئی بچہ چاکلیٹ لایا۔ میں تمام بچوں سے گلے ملتی گئی، اب ان سے وہ ننھے ننھے پیارے پیارے تحائف لے کر اپنے میز پر رکھتی گئی۔ بچے قطار باندھے کھڑے تھے، باری باری میرے پاس آ رہے تھے، اور میں خوشی خوشی ان سے چھوٹے چھوٹے تحائف وصول کر رہی تھی۔ میں نے دیکھا اس قطار میں آخر میں عثمان بھی کھڑا تھا، میں نے مسکرا کر اس کی جانب دیکھا، اس نے سر جھکا لیا۔ آج بھی اس کا یونیفارم گندا تھا، بال بڑھے ہوئے تھے، جوتے گندا اور پھٹا ہوا تھا، لیکن اس نے اپنے ہاتھ پر زور سے کوئی چیز دبا رکھی تھی، اور سچ کہوں تو مجھے عثمان کے تحفے کا انتظار تھا۔ بچوں کی قطار میں ایک ایک کر کے ختم ہوئی، عثمان میرے پاس آیا اور اس نے دھیرے سے میرے میز پر کچھ رکھا۔ یہ ایک مالا تھی جس کے کئی موتیوں کا رنگ اڑ چکا تھا، اور ایک عطر کی شیشی تھی جس میں صرف چند بوند خوشبو باقی تھی۔ یہ تحفہ دیکھ کر صاف معلوم ہو رہا تھا کہ یہ پرانے تحائف ہیں، کسی کے استعمال شدہ، مگر عثمان وہ میرے لیے لے کر آیا تھا۔ میں ان چیزوں کو ہاتھ میں پکڑے بغور دیکھ رہی تھی کہ اچانک میرے کانوں میں
کلاس کے بچوں کی ہنسی گونجنے لگی اور وہ بھی میز کے گرد کھڑے عثمان کے دیے ہوئے اس تحفے کو غور سے دیکھ رہے تھے۔ عثمان کے چہرے پر پریشانی کے آثار چھانے لگے تھے۔ یہ دیکھ کر میں نے گھبرا گئی۔ میں نے جلدی سے اس مالا کو اپنے گلے میں پہنا۔ اس نے اس پہ اپنے ہاتھ پھیرا اور کہا، بہت خوبصورت ہے۔ اور تو اور میں نے عطر کی شیشی کھول کر تھوڑی سی خوشبو بھی اپنے اوپر لگائی۔ اس کے بعد بے حد تعریف کی اور عثمان کو گلے لگایا۔ اس نے بتایا کہ اس کا تحفہ مجھے بہت پسند آیا۔ میں نے وہ عطر کی شیشی اپنے پرس میں رکھ لی۔ عثمان میری طرف دیکھ کر بہت خوش تھا۔ ساری کلاس اپنی جگہ بیٹھ چکی تھی اور عثمان میرے پاس ہی رکھی گئی کرسی پر بیٹھ چکا تھا، مگر بیٹھنے سے پہلے اس نے ایک عجیب حرکت کی۔ اس نے اپنی کرسی کو گھسیٹ کر میری کرسی کے کچھ اور قریب لے آیا۔ میں نے مسکرا کر اور کچھ حیرت سے اس کی طرف دیکھا، مگر اس سے کچھ پوچھا نہیں اور خاموش رہی۔ پھر اسی طرح سارا دن گزر گیا۔ چھٹی کا وقت ہوا، بچہ ایک ایک کر کے چلے گئے۔ عثمان بھی دھیرے دھیرے اپنے بیگ میں ایک ایک کتاب ڈال رہا تھا۔ میں اس وقت تک کلاس میں بیٹھی تھی جب تک کلاس کا آخری بچہ اپنے گھر چلا نہیں جاتا تھا۔ میں مسکراتی نظروں سے عثمان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ اپنا بیگ لے کر کرسی سے اٹھا اور میرے پاس آیا اور کہنے لگا، مس، آپ کو ایک بات بتاؤں؟ میں نے کہا، جی بیٹا ضرور بتائیں۔ وہ شرماتے ہوئے کہنے لگا، آج آپ سے میری امی جیسی خوشبو آ رہی ہے۔ میں نے جلدی سے آگے بڑھ کر عثمان کو گلے لگا لیا۔ شاید میں اس طرح اس کی ماں کی کمی کم کرنا چاہتی تھی۔ آج عثمان کے چہرے پر گہری مسکراہٹ تھی۔ پھر وہ میری طرف دیکھتا ہوا مسکراتا ہوا کلاس روم سے باہر چلا گیا اور میں نے عثمان کے دیے ہوئے تحائف کو ایک بار پھر نکال کر دیکھا۔ میں جان چکی تھی کہ یہ اس کی امی کی چیزیں ہیں۔ آج عثمان نے مجھے وہ تحفہ دیا جو دونوں چیزیں اس کی امی استعمال کرتی تھیں، اور پھر اس کے بعد میں نے کبھی عثمان کا دیا گیا یہ تحفہ اپنے گلے سے نہیں اتارا تھا۔ میں اپنے اپنائیت کا احساس دلانا چاہتی تھی اور اس کے لیے اس کا تحفہ پہننا، اس سے استعمال کرنا بس ایک چھوٹا سا قدم تھا۔ میں نے یہ قدم اٹھایا یہ سوچتے ہوئے کہ وہ خوش ہوگا، اور واقعی خوش تھا، بہت خوش تھا۔ وہ پرانی مالا میرے گلے میں دیکھ کر اکثر لوگ کہا کرتے تھے، یہ تم نے کیا پہن رکھا ہے؟ اس کا تو رنگ بھی اترا ہوا ہے۔ مگر میں ہمیشہ مسکراتے ہوئے ایک جواب دیا کرتی، یہ پرانی نہیں، یہ میرے لیے بہت قیمتی مالا ہے، اور عثمان کی دی گئی وہ خوشبو، اسے میں ذرہ ذرہ کر کے استعمال کرتی تاکہ وہ کبھی ختم نہ ہو اور میرے پاس سے ہمیشہ عثمان کی امی کی خوشبو آتی رہے، اسے وہ محسوس کرتا رہے۔ اپنے اس مقصد میں کافی حد تک کامیاب بھی رہی، اور اس کے بعد بہت سے سال گزر گئے۔ 5ویں کلاس سے لے کر 8ویں کلاس تک یہ اسکول مڈل تھا، اس لیے 8ویں کلاس تک ہی عثمان میرے پاس پڑھا، اور کوئی دن بھی ایسا نہیں گزرا جب میں نے عثمان کو یہ احساس نہ دلایا ہو کہ اس کے ساتھ ہوں۔ وہ پہلے سے بہت بہتر ہو چکا تھا، اپنا خیال رکھنے لگا تھا، صاف ستھرا رہنے لگا تھا، جیسے جیسے بڑا ہوتا جا رہا تھا اپنے لباس اور جسم کی صفائی کا خود خیال رکھنے لگا۔ پھر 8ویں کلاس کے بعد وہ یہ اسکول چھوڑ کر چلا گیا، مگر اس کے بعد بھی میرا اور عثمان کا رابطہ ٹوٹا نہیں۔ وہ اکثر مجھ سے ملنے آیا کرتا تھا۔ اس نے مجھ سے میرے گھر کا ایڈریس بھی لے لیا تھا۔ آج اس واقعے کو بہت سال گزر چکے ہیں، میں اپنی عمر کے آخری حصے میں قدم رکھ چکی ہوں، بوڑھی ہو چکی ہوں، تدریسی فرائض مکمل ہو چکے ہیں، اسکول سے ریٹائرمنٹ مل چکی ہے، اور آج بھی عثمان مجھ سے ملنے کے لیے میرے گھر پر آتا ہے۔ اس کا لایا گیا سرخ پھولوں کا گلدستہ اس وقت میرے سامنے میز پر پڑا ہے، اور گلاب کے پھولوں کی سوندھی خوشبو کمرے میں پھیلی ہوئی ہے، اور اب تک عثمان کی کہی ہوئی باتوں کے سحر میں گم۔ آج تک مجھے بتایا کہ اس کی میڈیکل کی تعلیم مکمل ہو چکی ہے، اسے ڈگری مل چکی ہے، وہ ڈاکٹر بن چکا ہے۔ اس نے مسکراتے ہوئے میرے گلے لگ گیا اور کہا، میم، یہ سب کچھ آپ کی وجہ سے ممکن ہوا ہے۔ اگر آپ مجھے حوصلہ نہ دیتی، میرا ہاتھ نہ پکڑتی، مجھے اکیلا بڑھنے کی ہمت نہ دیتی، تو شاید میں وہیں میلا اور نالائق عثمان ہی رہ جاتا۔ آج آپ نے مجھے ایک بہترین انسان بننے میں مدد کی، اور جانتے ہیں میں نے اسے کیا جواب دیا؟ میں نے کہا کہ نہیں عثمان، تم نے میری زندگی بدل دی، میں تمہاری وجہ سے شاید ایک بہترین انسان بننے کی طرف ایک قدم اٹھا پائی ہوں۔ میں آج بھی سوچتی ہوں کہ اگر اس دن میں پرنسپل کے کہنے پر پچھلا ریکارڈ نہ دیکھتی، تو عثمان کا فائل نہ دیکھتی، تو شاید میں کبھی بھی اپنی زندگی کو بہتر نہیں بنا سکتی تھی۔ میں ایک عام انسان تھی، میں اپنے
اس مخصوص دائرے سے باہر نکلی۔ میں نے عثمان کی طرف اپنا محبت اور اخلاص، پیار اور توجہ کا ہاتھ بڑھایا، اور آج وہ بچہ کامیابی کے آسمان میں ستارہ بن کر چمک رہا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ اس کی کامیابی کے پیچھے میرا ہاتھ ہے۔ زندگی کے اس مشکل دور سے نکل کر کامیابی کی اس آخری سیڑھی تک پہنچنے میں نے اس کی مدد کی ہے۔ اگر اس کا ہاتھ نہ تھا، حتیٰ کہ شاید کہ وہ کبھی آگے نہ بڑھتا۔ مگر سچ کہوں، حقیقت تو یہ ہے، مجھے عثمان نے مکمل طور پر بدل دیا تھا۔ میری زندگی عثمان نے بدل دی تھی، اور اس کے لیے میں ہمیشہ عثمان کی مشکور ہوں۔ ناظرین، اس طرح کی سبق آموز کہانیاں اور واقعات سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔